اللہ رب العالمین کا ایک پیارا نام القہار اور القاہر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس نام کا مطلب ہے کہ اللہ غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور اور قوت میں کوئی بھی آگے نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، کوئی بندہ اس کی ذات سے اوپر نہیں اٹھ سکتا۔ سب اس کے ماتحت ہیں، سب اس کے حکم کے غلام ہیں۔ وہ کسی پر بھی اپنا حکم چلا سکتا ہے اور کوئی بھی اس کے اوپر اپنا حکم نہیں چلا سکتا۔ وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے اور اس کو کسی بات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کئی ایک مقام پر ان دونوں ناموں کا ذکر کیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، ایسے ہی فرمایا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ، اور اللہ نے القہار کے بارے میں فرمایا قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر غالب ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، یعنی اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین سے بلند اور برتر کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی اپنا حکم نہیں چلا سکتا، کوئی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی اس دنیا میں حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ یہاں پر فرمایا کہ وہ قہار ہے، وہ قاہر ہے۔ آخرت میں بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے، بلکہ آخرت کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیا اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے عارضی طور پر جب تک کہ یہ دنیا ہے انسانوں کو تھوڑی بہت چیز کا مالک بنایا ہے اور ان کو فیصلے کے لیے آزاد چھوڑا ہے، لیکن آخرت کے اندر یہ فیصلہ بالکل چھین لیا جائے گا، یہ چیز چھین لی جائے گی۔ کوئی انسان کسی چیز کا مالک نہیں رہے گا، نہ ایک روپیے کا مالک رہے گا، نہ سونے چاندی کا مالک رہے گا، نہ اس دنیا کے اندر جو اس کو اختیار تھے ان کا مالک نہیں رہے گا، نہ کوئی بادشاہ رہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب سب کچھ فنا ہو جائے گا آواز لگائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون بادشاہ ہے، کس کی ملکیت میں ہے سارا کچھ۔ کہیں سے بھی آواز نہیں آئے گی، سب کچھ فنا ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، کہ ایک اکیلے اللہ اور غالب اللہ کی بادشاہت ہے، اس کے سوا اب کسی کی کوئی بادشاہت نہیں، کوئی ملکیت نہیں، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں، صرف اکیلا اللہ رب العالمین ہی مالک ہے۔ یہاں اللہ نے اپنے نام کے بارے میں کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اللہ رب العالمین غالب ہے بندوں کے اوپر۔ یہاں علو کے معنی بھی ذکر کیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بلند ہے، اپنے بندوں سے بلند ہے۔ علو دو طرح کا ہوتا ہے، بلندی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ذات کی بلندی، یعنی خود اللہ کا وجود ہم سے اوپر ہے، یعنی آسمان میں اللہ رب العالمین کا وجود ہے اور ہم سب زمین میں مخلوقات سب کے سب اللہ رب العالمین سے نیچے ہیں، اور اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے ہم سب پر بلند ہے۔ کچھ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بلند ہے یا اوپر ہے، ہم سے اوپر ہے، ایسا کہنا غلط ہے، کیونکہ اللہ نے خود اپنے لیے تعیین کی ہے کہ اللہ رب العالمین فوق عبادہ، اپنے بندوں سے اوپر ہے۔ آگے دوسری جو صفت ہے وہ علو ذات، علو صفت، علو صفات۔ ایک تو ذات کے اعتبار سے خود اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ بلند ہے، دوسرا صفت کے اعتبار سے۔ صفت یعنی اللہ رب العالمین کی جو بھی صفت ہے وہ بندوں سے زیادہ اچھی اور عمدہ ہے، بہتر ہے۔ بندے اس صفت کو نہیں پہنچ سکتے، جیسے کہ بندے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین بھی سنتا اور دیکھتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی سننے اور دیکھنے کی جو صفت ہے وہ بندوں سے اوپر ہے، عالی ہے، عمدہ ہے، بہتر ہے، کمال صفت کی ہے، کمال درجے کی ہے۔ بندے اس صفت کو نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی انسان اگر سن سکتا ہے تو کتنی دور کا سن سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کشمیر میں بیٹھا ہوا انسان کیرل والوں لوگوں کی بات سن لے، یا پھر ہندوستان کے ایک کونے سے اپنی بات کو بغیر کسی ذریعے کے وسیلے کے پہنچا سکے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔
لیکن اللہ رب العالمین اس دنیا سے، آسمان سے اس دنیا کے اندر کہی ہوئی ہر بات کو سنتا ہے، ہر انسان کی بات کو سنتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ایک انسان ایک مرتبہ میں کتنے لوگوں کی بات سن سکتا ہے، 2 3 4 لوگوں کی بات سن سکتا ہے، 5 لوگوں کی بات سن سکتا ہے، اگر ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین ایک ساتھ کروڑوں اربوں لوگوں کی بات سنتا ہے، اس میں صرف انسان نہیں بلکہ جاندار بھی ہیں، جنات بھی ہیں، حیوان بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین صفت کے اعتبار سے بھی عالی اور بلند ہے، مطلب بندے اللہ کی صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ذات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی ذات ہم سے بہت اونچی ہے، بہت بلند ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی جو صفت ہے وہ بھی اللہ رب العالمین صفت کے اعتبار سے بھی ہم سے بہت زیادہ بلند ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس نام القاہر اور القہار کا تقاضا ہے کہ بندے صرف اسی کی طرف رجوع کریں، اسی سے مدد مانگے، جب پریشانیاں آئیں یا کمزوری محسوس کرے اپنے آپ میں تو اللہ رب العالمین کے اس نام کا سہارا لیں۔ اور اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے ساتھیوں سے کہا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ میرے جیل کے دونوں ساتھیوں یہ بتاؤ کہ الگ الگ خدا زیادہ بہتر ہے یا صرف ایک اکیلا غلبے والا اللہ رب العالمین زیادہ بہتر ہے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ جو تم عبادتیں کرتے ہو وہ یہ صرف چند ایسے نام ہیں جو تم نے خود بنا لیے ہیں، تمہارے ماں باپ نے بنا لیے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اللہ کا الواحد اور القہار نام ذکر فرمایا اور کہا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اسی اللہ کی عبادت کریں جو سب پر غالب ہے، سارے خدا اکٹھے ہو کر کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے تقاضا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔